یہ جو کتاب صحیح بخاری ہے، تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، تم کہتے ہیں میں نہیں کہتا، تیرے کیا اوقات ہے؟ تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجھے حدیث نہیں پڑھنا آتا کہ تو کہہ دے فلان حدیث صحیح فلان حدیث غلط ہے۔ مہاجرین میں سے صرف ابو بکر عمر وہاں پہ تھے، مہاجرین میں سے انصار کے لوگ کچھ تھے، باقی سب لوگ وہاں پہ سقیفہ میں نہیں تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، حکم کریں بھائی صاحب۔ سر آپ ایک تو میری کال بہت لیٹ لیتے ہیں اور دوسرا جواب بھی پورے نہیں دیتے، دوسری بار میں کال کر رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کا خادم ہوں، حکم کریں۔ سر پچھلی بار بھی میرا ایک موضوع تھا جنگ جمل، صفین اور نہروان کے بارے میں، آپ کال آدھی میں کٹ حدیث دکھا دی تھی نا آپ کو کہ جنگ صفین، جنگ نہروان کر کے دے۔ جی جی اس کے بارے میں نے وہ آیت دی تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ کبھی کفار پر شدید نہیں تھے، چلے ایک مان لیتے ہیں۔ آپ نے رحماء بینہم کا جواب نہیں دیا، ایک تو وہ دے۔ دوسرا یہ کہ ابھی بھی میں آپ کافی باتیں سن رہا تھا، آپ مطلب حدیث قرآن کی جو آیات ہیں ان کا آپ اپنے پاس سے دے رہے تھے حوالے، مطلب وہ صحیح نہیں تھے۔ حدیث سے بھی آپ مطلب اپنی گنی چنی مطلب بیان کر رہے تھے اور قرآن کی آیتیں بھی گنی چنی۔ تو چلو میں رحماء بینہم کا جواب دے دیتا ہوں، پھر آپ دوسرا سوال کر لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی تو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو لوگ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی دو خاصیت ہے، کفار پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جہاں تک کفار پہ شدت کی بات ہے تو ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے بھائی کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ کب ابو بکر اور عمر نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اتنے جنگیں ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ، ان میں ڈیٹیلز موجود ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے۔ ابو بکر عمر کا کوئی ہمیں جہاد دکھا دیں، بلکہ ہم نے آپ کو کہ اپنے کتاب سے دکھا دیا تھا کہ عمر کس طرح مسلمان ہوا تھا، اگر پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین کافر کے پناہ میں آ کر وہ مسلمان ہوا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، عمرو بن العاص کے والد و عاص بن وائل۔ تو یہ کیسے اشداء علی الکفار ہے؟ تو اشداء علی الکفار ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بھی خاصیت نہ ہو تو وہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے۔ اب رحماء بینہم اگر وہ ہم ثابت نہ بھی کر سکے نا، تو اشداء علی الکفار جب ثابت نہیں ہوئی ہے تو کافی ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو پیغمبر کے ساتھ ان کے دو خصوصیت ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء علی الکفار کی جب چھٹی ہوگی تو رحماء بینہم کی باری نہیں آتی، لیکن ہم بات کریں گے، لیکن اگر بات نہ بھی کریں تو کلام ہمارا ناقص نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے رحماء بینہم۔ سر رحماء بینہم میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں رحم دل ہونے چاہیے۔ سر آپ اس بات کا جواب دیں، چلو ان کو سائیڈ پہ کر دیں، وہ اشداء علی الکفار وہ تو نبی کے ساتھ ہی نہ رہے۔ نہیں وہ نبی کے ساتھ ہی آپ نے میں نے ایک منٹ ٹھہرے، وہ آپ نے کہہ دیا، چلے میں اس بات پر بحث نہیں دیتا۔ آپ ہمیں دوسری کر دیں کہ انہوں نے آپس میں کیوں، اور تینوں جنگیں سنیں جی، تینوں جنگیں انہوں نے مسلمانوں کے مطلب کی، تو وہ آپس میں رحم دل نہ ہوئے؟ پھر جواب دوں گا نا، آپ سن لیں، وہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 199، حدیث سند کے ساتھ موجود ہے، سند صدر صفحہ پر ہے۔ سمع بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدخول عبد الرحمن و عثمان علی ابی بکر۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابو بکر کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے خلوت کیا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ فدخلوا علی ابی بکر، تو صحابہ بھی آئے ابو بکر کے پاس۔ فقال لهم قائل منهم ما انت قائل لربك اذا سألك عن استخلافك عمر۔ ابو بکر تم عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو، تم اللہ کا کیا جواب دو گے کہ عمر کو خلیفہ بناؤ گے؟ صحابہ نے کہا عمر سے، اللہ تم سے پوچھے گا لا عمر علینا وتراضى غلظتہ، تم عمر کو ہم پر خلیفت بناؤ گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ عمر کتنا سنگ دل ہے ہم پر، بے رحم ہے ہم پر۔ فقال ابو بکر نے جواب دیا اجلسونی، مجھے بٹھا دو، اس کو بٹھا دیا۔
अबिल्लाहि तुखव्विफूनी, तुम मुझे अल्लाह से डराते हो। ख़ाब मन तज़व्वद बिअम्रिकुम बिज़ुल्मिन अक़ूलु लहुम अस्तख़लफ़्तु ख़ैरा अलैहिम ख़ैरा अहलिक। मैं अल्लाह को ये जवाब दूंगा कि भाई मैं आप पे जुल्म नहीं कर रहा, मैं अल्लाह को ये जवाब दूंगा कि अबू बकर उमर इन सबसे बेहतर है। तो मेरे अजीज सहाबा ने खुद शहादत दी थी, सहाबा उमर को अच्छी तरह जानते हैं। अबू बकर के सामने उन्होंने कहा था कि अबू बकर संगदिल है। किताब सईद इब्न मंसूर अल-मुजल्लदुल खामिस चाब दार सुमैई लिन-नश्र व-तौज़ीअ सूरतुल आराफ की शरह में यहाँ पर नकल करते हैं इसी रिवायत को सनद के साथ कि सहाबा ने अबू बकर से कहा इस्तखलफ़ अलैना फ़ज़्ज़न गलीज़न वहुव ला यक़दिर अला शै फ़कैफ़ लौ क़दर। तुमने अबू बकर से कहा कि तुम हम पर उमर को खलीफा बनाना चाहते हो, वो फज़्ज़ गलीज़ है, संगदिल है और बेरहम, संगदिल बेरहम। तो पता ये चला कि सहाबा के नज़दीक उमर संगदिल बेरहम है और अबू बकर उसको खलीफा बना कर गए तो वो भी संगदिल बेरहम है। ठीक है ना, संगदिल बेरहम। अगर वो रहमत होता उसके दिल में तो एक संगदिल बेरहम को खलीफा न बना लेता। ठीक है ना, रुहमा बैनहुम का ये जवाब। अब ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों जंग किया। और भाई मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वल्लदीना मअहू, जो पैगंबर के साथ हैं। और तुम पहले साबित करो कि मुआविया पैगंबर का साथी था। मुआविया कब कुफार पे शदीद था। जितने जंगें हुई हैं, ये आया जब नाजिल हुए उस हर जंग में मौला अली की बात, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, आप उनको साथ ही ना लें। सुन लो ना प्लीज, तुम सुन लो मेरी बात पहले को जी, मेरी बात को सुन लो फिर रद्द करो। भाई मुश्किल ये है आपकी, सुनते नहीं ना। आप कह रहे हैं कि मुआविया से क्यों जंग किया है, हालांकि हुक्म है कि आपस में रहमदिल हूं। किन के साथ रहमदिल? सर मैं जंग जमल की बात कर रहा हूँ। मैं जंग सिफीन के पहले जवाब दे रहा हूं आपको। मैं जंग सिफीन की जवाब दे रहा हूं आपको। जब आपने पूछा तीनों जंगों का पूछा, और भाई जंग सिफीन किन के साथ हुई है? वो सिफीन वाले मुआविया ये कब कुफार पे शदीद थे और कब आपस में ये मुसलमानों के साथ रहमदिल थे मुआविया। किताब अंसाबुल अशराफ में एक बाब है गारात की, गारतों की, गारत रेड्स, वहां पे लिखी है कि मुआविया किस तरह मुसलमानों के गांव पे हमले करता था। इसके जो सहाबा का इसने एक कमांडो ग्रुप बनाया था। ये कमांडो ग्रुप, उसका काम यह था कि मुख्तलिफ कबाइल पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलमरों में, उनकी हुकूमत के दायरे में हमला करे, उनके जानवरों को कत्ल करे, उनके मर्दों को कत्ल करे और जितना वहां पे खराबी करके वहां से फौरन निकल जाए और एक जगह पे ना रुके। तो उनका काम यही था। तो मेरे भाई ये मुहम्मद देखें, वो लोग जो पैगंबर के साथ हैं, हकीकत में सब मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। सब मुसलमानों की, जो भी कलमा पढ़ता है चाहे वो कितना ही फासिक हो, उसके साथ भी तुम अच्छाई कर रहे। जो पैगंबर के साथ हैं, वो जो कुफार पे शदीद हैं, वो आपस में रहमदिल हैं। ठीक है ना, मुआविया में नहीं आता। मुआविया कभी पैगंबर का साथ ही नहीं रहा, मुआविया कभी कुफार पे शदीद ही नहीं रहा, तो क्यों उसके साथ रहमदिल हो जाए? क्यों उसके साथ रहमदिल हो? क्यों एक ऐसा शख्स, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अपने कुतुब में उसको लानत किया पैगंबर ने। आप मेरा तकरीर पढ़ लीजिए, कुछ अर्से पहले मैंने तकरीर किया था कि मुहर्रम में कि आपके सही कुतुब से अहादीस के साथ कि मुआविया को कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया। तो ये यहाँ पर सर इनमें से आप सर एक मिनट, मेरा सवाल है, एक सवाल है मेरा। अब आपको पिछले हफ्ते मैंने पिछले हफ्ते भी आप मेरे बात प्लीज बात सुनो। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन चार अहादीस दिखा दी थी कि रसूलुल्लाह। सर मैं हदीस की बात ही नहीं कर रहा सर, मेरी बात सुनो। मैं हदीस की बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने ओ भाई तुम सर आप आधी हदीस से तो खुद, सर मेरी बात सुने, आप आधी हदीस से तो खुद ही नहीं मानते। जो अहले सुन्नत मानते हैं वो खुद भी, सर आप खुद ही रद्द करते हैं ना। वो अहले सुन्नत सही हदीस कहते हैं। और भाई हम गलत हदीस को नहीं मानते। सर मेरी बात सुनो, आप किस तरह कह सकते हैं कि ये हदीस ठीक है, ये गलत है? आधी हदीस वो सही सनद के साथ पेश करते हैं, दूसरी किताब में वही आप गलत साबित कर देते हैं, तो आप किधर जाए जी? तो आपके उलमा जब इसकी सर वही सनद के साथ साबित करते हैं, आप वही दूसरी किताब में आप कितनी किताब भाई? अब एक में सर मुझे बात करने दे, फिर आप इजीली बात कर लें। पहले मुझे बात करने दे, फिर आप इजीली बात कर लें। सर मेरी बात सुने, 5 मिनट टाइमर लगा दे, मेरा टाइमर लगा दे। क्यों टाइमर? सर अगर एक मुसलमान इंसान होता है वो कुरान को हट के ये हदीस से कितनी किताबें ढूंढे? एक मिनट ठहरे, कितनी किताबें वो ढूंढे? एक मिनट ठहरे सर,
پلیز کتنی کتابیں ڈھونڈے کہ وہ اپنے کو حق ثابت کرے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میں ٹھہرے سر ایک میں ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال سے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عام لوگوں کے لیے نہیں سر، آپ خود جھوٹی کرتے ہیں نا، ہم نہیں کرتے. ایک مسلمان ایک حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرا اٹھ کے اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. اور وہ کدھر جائے آپ بتائیں نا، وہ کہاں سے ڈھونڈے. اینڈ قرآن پاک پہ آ کے ختم ہوتا ہے جس میں کوئی تضاد نہیں. وہ قرآن کی بات آپ نہیں مانتے، وہاں پر آپ اپنی مرضی شامل کر لیتے. وہ آپ 1400 سال پہلے تک مشروط کر دیتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے تھا، اب اس کی آیتیں ہم پر نہیں. ختم ہے بات آپ کی بھائی، بات ختم ہے آپ کی. ہاں بھائی چارج ختم. ہم نے لوگوں کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم سے مفصل کر دیا. ہم نے اپنے علم سے جس کو ہم نے مفصل تفسیر کر دیا کتاب کو. لیکن تفسیر ہم کہاں سے ڈھونڈے اب اگر یہ 1400 سال پہلے ایک میں ٹھہرے کتابیں نہ ہوتی تو آپ شیعہ کیسے ہوتے؟ مجھے یہ بتائیں. اگر یہ وہ کتابیں نہ لکھ کے جاتے تو آپ شیعہ کیسے ہوتے؟ قرآن سے آپ ہمیں شیعہ ثابت کریں نا کہ آپ نے قرآن پڑھ کے یہ شیعہ مذہب اختیار کیا، یہ ثابت کریں. آپ دیکھیں بھائی، کتابوں کو چھوڑ دیں، اب چھوڑ دو پلیز. کتابیں تو کوئی بھی سچا نہیں مانتا. اب بات سن لیں. دیکھیں یہ اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ دنیا میں سب احادیث کو وہ مان لے. آپ کے علماء ایسے نہیں ہیں کہ وہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں سب کے سب ان کے نزدیک صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. شیعہ علماء میں بھی کوئی ایسی نہیں کہ کہتے کہ دنیا میں سب احادیث صحیح ہیں. ہر دنیا کا ہر عالم، ہر محقق کچھ احادیث کو صحیح مانتا ہے، کچھ احادیث کو وہ نہیں مانتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث سے میں کام ہی نہیں ہے. تو سارے اس عام مسلمان کو کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے؟ نہ کاٹو، پھر آپ ہمیں پیمانہ بتائیں نا سر. پتا چلے گا نا. تم 5 منٹ کے چپ ہو جاؤ، تم کو ٹائم دیا نا. اب نہ میری بات کو نہ کاٹو. تو یہ کہ ہمیں صرف قرآن منظور ہے یہ اور حدیث سے میں کام ہی نہیں ہے، یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ اور کافرانہ بات ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے میں کام ہی نہیں ہے. بھائی اگر مسلمان ہے تو صحیح حدیث کو ماننا پڑے گا. اب آپ کہتے ہیں کہاں سے پتہ چلے گا یہ حدیث صحیح؟ جب آپ کے علماء نے کسی حدیث کی تصحیح کی ہے تو وہ حدیث آپ پر حجت ہے. آپ جب کہتے ہو کہ یہ اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جتنے احادیث صحیح ہیں آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ سر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے سر، میں نہیں کہہ رہا. اگر تم ابھی اس دفعہ ایک دفعہ مزید میری بات کو کاٹا نا تو میں تجھے چھٹی کر دوں گا. میں تیری بات نہیں کر رہا ہوں. سر کال نہیں کاٹنی، آپ میرا جواب دیں. خدا حافظ. میں نے کہہ دیا نا کہ تو میری بات نہ کاٹ. دیکھیں جب آپ کے علماء، آپ کے فرقے کا جب اجماع ہے کہ یہ جو کتاب صحیح بخاری ہے، تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، تم کہتے ہیں میں نہیں کہتا. تیری کیا اوقات ہے؟ تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجھے حدیث نہیں پڑھنا آتا کہ تو کہہ دے فلان حدیث صحیح فلان حدیث غلط ہے. اور بھائی کوئی آدمی اپنے قد کے مطابق، اپنے چہرے کے مطابق، اپنے چہرے تو آئینے میں دیکھو پہلے. قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا تجھے آتا ہے؟ یہ میں نہیں مانتا. بھائی تو ہے کون؟ بھائی تو نہیں مانتا، تیری اوقات کیا؟ جب تمہارے محدثین بڑے بڑے اکابر اس کتاب کا نام صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیحان نام رکھا ہے، یہ کتابیں صحیح، تو یہ احادیث حجت ہے. پچھلے ہفتے میں نے ان کو حدیث دکھایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 صحیح احادیث دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ ناکثین، قاسطین، مارقین سے آپ نے جہاد کرنا ہے. وہ احادیث میں نے دکھا. اب پھر آگے اگلے ہفتے کہ کیوں جہاد کیا ان سے. اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آیا ہے، اب میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. آپ نے جمل والوں کے متعلق پوچھا ہے کہ جمل والوں سے کیوں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ لڑی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. لَأَمْرُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ لَأَحْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَنْ لَا يُبْغِضَنِي إِلَّا منافق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ حدیث غلط ہے. اسلام میں کوئی ایسا طائفہ نہیں ہے کہ کہہ دے یہ حدیث باطل ہے. پورے شیعہ مخالفین سب کا اجماع ہے. دیکھیں اگر ہم کچھ احادیث کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کسی حدیث کو نہیں مانتے. اور آپ کے فرقے کے عوام کیا کریں؟ کم از کم اپنی کتابوں کو تو مانو نا، جس پر تمہارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں.
یہ مسلم کی معروف مشہور حدیث ہے، مجھے مل نہیں رہا، ہاں یہ ہے، مل گیا ہے، کتاب صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر 1432 2010 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے، کتاب الایمان میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیز۔ زر روایت کرتے ہیں، قال علی علیہ السلام امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانہ پیدا کیا اور جس نے انسانوں کو خلق کیا، لأنه لعهد النبی الامی الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وصیت ہے، ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ پتہ کیا چلا؟ منافق کی نشانی یہی ہے کہ بغض علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جو لوگ جمل میں جمع ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام لشکر گئے لے کے گئے اور وہ بیچارے گھر میں بیٹھے تھے۔ پہلے تو جمل والوں نے جمل میں بصرہ میں انہوں نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے نا، فتنہ کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیا، پہلے انہوں نے بغاوت کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بغض میں، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے جنگ لڑیں۔ اور بھائی قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، مؤمنین کے ساتھ رحمت والے، منافقین کے ساتھ نہیں۔ جو بھی علی علیہ السلام سے بغض رکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ جمل میں جن لوگ آئے تھے کہ علی علیہ السلام سے ہم جنگ کریں، وہ سب منافق تھے، منافق تھے۔ منافق کا کیا حکم ہے قرآن میں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ہے کہ نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے لڑو اور منافقین سے لڑو۔ منافقین سے جہاد کرنا یہ واجب ہے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین سے جہاد کیا۔ کیوں وہ منافق تھے؟ کیونکہ منافق کی نشانی یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ صفین میں، نہروان میں اور دوسروں سے یہ لوگ مومن تھے ہی نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں مؤمنین کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں، منافقین کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ نہیں۔ یہ جو تھے، یہ آپ کے جو صحابہ ہیں جمل والے، یہ منافق تھے، ختم بات۔